रब्बुल इज्जत का इरशाद है, फरमाते हैं वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, आप नसीहत करें, नसीहत ईमान वालों को फायदा देती है। पिछली मजलिस ज़िक्र के मौका पर हमने अर्ज किया कि हमारे मशाइख ने अपने बच्चों को चंद नसाए फरमाई, उनमें से एक नसीहत सैयदना लुक़मान अलैहिस्सलाम की हमने आपके सामने जिक्र कर दी, उसको थोड़ा फिर दोहराते हैं। इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को 3 नसीहतें फरमाई। फरमाया मेरे बेटे 3 बंदों को कभी भी अपना दोस्त न बनाना, और बल्कि अगर वो रास्ते में आपको मिल जाए तो उनके साथ सफर भी ना करना। उनमें से पहला बंदा उन्होंने फरमाया कि वो बंदा है कि जो बेवकूफ हो, कि आप कभी भी बेवकूफ बंदे के साथ दोस्ती ना करना। बेवकूफ बंदा अपनी तरफ से आपका फायदा करेगा, लेकिन वो आपका कर नुकसान देगा। और दूसरा फरमाया कि झूठे बंदे के साथ भी कभी भी दोस्ती न करना, वो भी दोस्ती के काबिल नहीं होता है। और तीसरा फरमाया कि फासिक बंदे के साथ भी कभी भी दोस्ती न करना, इसलिए नहीं हो सका वो आपका कैसे हो सकता है। फिर 4 नसीहतें सैयदना लुक़मान अलैहिस्सलाम की हैं। उन्होंने अपने बेटे को बिठा के फरमाया मेरे बेटे, मैंने 4000 नसीहतें लिखी हैं, उन 4000 में से मैंने 4 का आपके लिए इंतखाब किया है। तो अब आप अंदाजा फरमाएं कि जिस बंदे ने 4000 नसीहतें लिखी हो और वो 4000 में से 4 को उनमें से मुंतखब करेगा तो वो 4 कितनी अहम होंगी। तो जरा सुनिए, मुस्कुरात है, ठीक है, बहुत अच्छा है। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, आप भी जरा सुने और इन नसीहतों को पल्ले बांधे। सामने जो अपने बेटे को नसीहत पहली फरमाई वो ये थी कि ऐ मेरे बेटे, इहफ़ज़ ऐनैका फ़ी बुयूतिन नास, कि ऐ मेरे बेटे कि आप जब भी लोगों के घरों में दाखिल हो जाए तो आप अपनी नजरों की हिफाजत किया करें। ये लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत फरमाई। तो इसकी तफसील मैंने पिछली मजलिस ज़िक्र में अर्ज कर दी थी। और दूसरी नसीहत जो सैयदना लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाई वो जरा सुनिए, और मेरी बेटियां वो भी ध्यान से सुने, और ये नसीहत खास तौर पे उनके लिए ज्यादा है तो सभी के लिए, लेकिन इसका ताल्लुक ज्यादा औरतों के साथ भी है, वो जरा सुने। लुक़मान जो अपने बेटे को करते हैं वो ये थी, इहफ़ज़ लिसानका फ़ी मजालिसिन नास, कि ऐ मेरे बेटे आप जब भी लोगों की मजलिस में बैठ जाएं तो आप अपनी जुबान की हिफाजत किया करें। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाएं ये कितनी अहम चीज है। जुबान के बोल बड़े अहम होते हैं। अल्लाह ताला कुरान अज़ीम शान में इरशाद फरमाते हैं, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि बोलने वाला जैसे ही बोलता है वो अपनी जुबान से अल्फाज निकालता है। और फिर मेरे अजीज दोस्तों, मेरे साथियों, आप अंदाजा फरमाएं
کہ زبان اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جہنم کے اندر جو لوگ سب سے زیادہ جائیں گے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ زبان کے بولوں کی وجہ سے جائیں گے، زبان کے بول کی وجہ سے جائیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کوئی بندہ مجلس میں بیٹھتا ہے، دو بندے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ خام خواہ میں ایک تیسرے بندے کو درمیان میں لے آتے ہیں اور اس کی کہ پوری مجلس اسی کی باتوں میں گزرتی ہے، اور اصل میں کرنا کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنا ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں، اپنی مجلس کو تھوڑا کرارا بنانا چاہتے ہیں۔ اب اس مجلس کو کرارا بنانے کے لیے پھر تیسرے بندے کا جب تذکرہ چھڑتا ہے تو ان کی تو مجلس کراری ہو رہی ہوتی ہے، ادھر یہ جنت سے دور ہو رہے ہوتے ہیں، جہنم کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں، اور اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ بات تو ہم کر رہے ہیں لیکن ہماری اس بات کے اوپر کل قیامت کے دن پوچھ بھی ہوگی۔ ہم نے کسی کو ماں بہن کی گالی دے دی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دیا کرو۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کون بے وقوف بنتا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے حقیقت میں تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیں، میرے محبوب فرماتے جو بندہ مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جی کون سی؟ میرے محبوب فرماتے ہیں ما بین لحییہ وما بین رجلیہ۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جو بندہ مجھے دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے کہ جی میں اس کو صحیح استعمال کروں گا، اس کو کبھی بھی غلط استعمال نہیں کروں گا، جو بیان شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے کہ جی میں اس کی حفاظت کیا کروں گا، اس کو کبھی بھی غلط استعمال نہیں کروں گا، میرے محبوب فرماتے ہیں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، اور میرے عزیز دوستو اس زبان کی ایک اہمیت ہے، ہمیں دیکھنے میں یہ چھوٹی نظر آتی ہے، دیکھنے میں ہمیں یہ چھوٹی سی نظر آتی ہے، لیکن اس کی اللہ اکبر ہمارے مشائخ نے فرمایا جرمہ صغیر، اس کی جسامت چھوٹی ہے، بالکل چھوٹی سی ہے، لیکن فرماتے ہیں جرمہ کبیر، جسامت چھوٹی رکھتی ہے مگر اس سے جو جرم ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، اس سے جو جرم سکتے ہیں۔ اور پھر میرے عزیز دوستو اس کے بولوں کی ایک اہمیت ہے۔ اب آپ ذرا سنیے، ایک غیر عورت ہے، شریعت نے کہا کہ آپ غیر محرم عورت کو نہیں دیکھ سکتے، آپ غیر محرم عورت کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ اس کی طرف دیکھنا گناہ ہے، اگر آپ دیکھیں گے آپ کو گناہ ہوگا، آپ اس کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے، دیکھنا دور کی بات ہے، بات بھی نہیں کر سکتے ہیں۔
کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور عورتوں سے بھی فرمایا کہ اگر آپ کو کسی وقت مجبوراً کسی غیر مرد سے بات کرنی پڑ جائے، اس لیے کہ جب آپ تلخ لہجے میں بات کریں گی وہ پھر آپ سے کوئی امید نہیں لگائے گا، اور اگر آپ میٹھے میٹھے بول بولیں گی جس کے دل میں مرض ہوگی وہ پھر آپ سے آس لگا کے بیٹھ جائے گا. تو بول برا ہے، منع ہے، نہیں دیکھ سکتے. لیکن میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ایک موقع ایسا بھی آ جاتا ہے جب بندے کا نکاح ہوتا ہے. جب بندے کا نکاح ہوتا ہے، اور نکاح کیا ہوتا ہے؟ نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا. نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا. مرد کہتا ہے میں نے آپ کو قبول کر لیا، عورت کہتی ہے میں نے آپ کو قبول کر لیا. دونوں میاں بیوی بن جاتے ہیں. اب کوئی پہاڑ تو نہیں اٹھایا، اب کوئی لمبا چوڑا کام تو نہیں کیا ہے، صرف اس زبان کے بول کی اتنی اہمیت ہے کہ جو عورت غیر محرم تھی، جس کی طرف دیکھنا گناہ تھا، جس سے بات کرنا جرم تھا، اب جب ان زبان کے دو بولوں کے ساتھ کہہ دیا کہ میں نے اس کو قبول کر لیا، اللہ اکبر کبیرہ، اب اس بولوں کی اتنی اہمیت ہے کہ جس کی طرف دیکھنا گناہ تھا اب اس کی طرف دیکھنا ثواب بن چکا ہے. اب اس کی طرف دیکھنا ثواب بن چکا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو میاں بیوی گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اور پھر باتوں کے دوران میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دو میاں بیوی زمین کے اوپر بیٹھ کے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں، رب کریم آسمانوں پہ بیٹھ کے ان دونوں کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہوتے ہیں. میرے دوستو، اب یہ کس چیز سے لازم آ گیا؟ زبان کے بول کی وجہ سے، کہ جو سب سے زیادہ پرائی تھی اب وہ سب سے زیادہ اپنی ہو چکی ہے. کس چیز سے؟ بول کی وجہ سے، زبان کے ایک بول کی وجہ سے. اور پھر جب اس کو لے آتا ہے، اپنی ماں ہوتی ہے جس نے اس کو پیٹ میں 9 ماہ اٹھایا ہوتا ہے، مشقتیں صحیح ہوتی ہیں، اس کا پیشاب پخانہ دھویا ہوتا ہے، سب کچھ کیا ہوتا ہے کہ بول کے ساتھ پرائی کو اپنے گھر میں لاتا ہے، وہ اپنی بن چکی ہوتی ہے. پھر وہ اتنی اپنی بن جاتی ہے کہ جس ماں نے ساری زندگی پرورش کی ہوتی ہے یہ پھر اس کو بھول جاتا ہے، اور شام کو جناب اپنی چادر میں پھل چھپا کے بیوی کے پاس لے کے جا رہا ہوتا ہے. کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس بول کی وجہ سے، جس کے اس نے اس کو قبول کر لیا، اب وہ اس کی اتنی اپنی ہو چکی ہے کہ جس ماں نے اس کی خاطر دکھ سہے یہ اس ماں کو بھی بھول جاتا ہے. اللہ اکبر. تو بول کی اہمیت ہوئی نا، اس زبان کی اہمیت ہے نا پھر. اچھا، اب وہی بیوی جس کی خاطر یہ ماں سے رن مرید کہلواتا ہے، رن مرید کہلواتا ہے، اب اس کے ساتھ اس کے لیے یہ چھپ چھپ کے راتوں کو کھانے لے کے آتا ہے، چھپا چھپا کے پھل اور برگر اور پیزے اور پتہ نہیں کیا کیا لے کے آتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ اس کی انبن ہو چکی ہے، ناراضگی ہو چکی ہے. اب اس نے ناراضگی میں آ کے اس کو پھر ایک بول بول دیا کہ میں نے آپ کو طلاق دے دی، میں نے آپ کو طلاق دے دی. میرے عزیز ساتھیوں، اب کیا ہوا ہے؟ وہی جو سب سے زیادہ اپنی تھی، زبان کے انہی بولوں کی وجہ سے اب وہ سب سے زیادہ پرائی ہو چکی ہے. اب اس پر حلال نہیں ہے.
یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، اب پھر وہ پرائی ہو چکی ہے، کیا چیز ہے؟ اور سنیے، ایک بندہ کفار کے گھر میں پیدا ہوا، بچہ ہے، بڑا ہو چکا، حتیٰ کہ بوڑھا ہو چکا، حتیٰ کہ بوڑھا ہو چکا ہے، کفر کی حالت میں بوڑھا ہو چکا ہے۔ ایک دن خیال آ گیا کہ نہیں، میں غلطی پر ہوں، میں غلطی پر ہوں، مجھے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، مجھے اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے آنا ہے۔ اب کیا ہوا ہے؟ جیسے ہی خیال آیا، اس نے اسی زبان سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب یہ کلمہ شہادت اس نے جیسے ہی پڑھ لیا، سبحان اللہ، ایک فرشتہ آسمانوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ایک آ رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اب جیسے اس نے کلمہ پڑھ لیا، جو فرشتہ جا رہا ہوتا ہے، جو آ رہا ہوتا ہے، آنے والا جانے والے سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی آج ایک بندے نے اسلام اختیار کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، تو میں اس کے کلمے کو لے کے آسمانوں پہ جا رہا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ آنے والا کہتا ہے آپ جس کے کلمے کو آسمانوں پہ لے کے جا رہے ہیں، میں اس کے لیے مغفرت کی بشارت لے کے زمین پر جا رہا ہوں۔ چیز کس سے حاصل ہو گئی؟ بندہ بوڑھا ہو چکا ہے، کفر کی حالت میں، ایک زبان سے بولا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس بول سے اتنے راضی ہو جاتے ہیں کہ اس کے بڑھاپے، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک کے تمام گناہوں کو اس بول پر اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو پھر ہمیں اندازہ ہوا نا کہ اس زبان کی ایک اہمیت ہے، اس زبان کی ایک اہمیت ہے، اور اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اللہ فرماتے ہیں او امت محمدیہ کے ایسے ہی گمان نہ بنایا کرو، اپنے ذہنوں میں ایسے ہی بدگمانی پیدا نہ کیا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں ان بعض الظن اثم، اللہ فرماتے ہیں بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ آپ ایسے ہی کسی کے بارے میں گمان پیدا کر لیں کہ جی یہ تو ایسا ہے، ایسا ایسا ہے، بھائی آپ کو کیا پتا وہ کیسا ہے؟ ایک بندہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گیا، کہتا حضرت فلاں بندے کیا ناجائز تعلقات ہیں عورت کے ساتھ۔ فرمایا آپ کو کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے رات کے اندھیرے میں ان دونوں کو اکٹھے دیکھا ہے۔ اب نے فرمایا تیرا ناس ہو جائے، تو یہ بھی تو سوچ سکتا تھا کہ وہ میاں بیوی ہوں گے، تو نے برا گمان کیوں ان کے بارے میں سوچا؟ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی بندہ، کوئی عورت ایک دوسرے کی غیبت کبھی بھی نہ کیا کرے۔ اللہ فرماتے ہیں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ خود ہی اللہ فرماتے ہیں فکرہتموہ، تم تو اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جب تم دو بیٹھ کے کسی تیسرے کا تذکرہ کرو گے، تم غیبت کرو گے، تو اللہ فرماتے ہیں گویا تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا۔ اور پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا، زبان سے
زبان سے بندہ غیبتیں کرتا ہے، زبان سے بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. اور پھر میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جب زنا ہوتا ہے وہ دو افراد گنہگار ہوتے ہیں. جب زنا ہوتا ہے دو افراد گنہگار ہوتے ہیں، لیکن جب غیبت ہوتی ہے وہ غیبت کی وجہ سے دو بندے متاثر نہیں ہوتے، پورا معاشرہ متاثر ہو جاتا ہے. بات دو بندے کرتے ہیں بیٹھ کے تیسرے کے بارے میں، جب تیسرے کو پتہ چلتی ہے تو پھر وہ جا کے چوتھے کو بتاتا ہے، حتیٰ کہ دو خاندانوں کے درمیان، پوری ایک گلی اور محلے کے درمیان میں لڑائی اور جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم غیبت سے بچو. غیبت زنا سے بھی بڑا جرم ہے. اور پھر ہم نے دیکھا ہے ہماری بیٹیاں، بہنیں، مائیں جہاں بھی بیٹھتی ہیں وہ ایک تیسری کا تذکرہ چھیڑ دیتی ہے. اللہ اکبر. کہتی ہے جہاں بھی بیٹھے گی بہو ہمیشہ اپنی ساس کے لیے باتیں کرے گی. کہتی میری ساس ایسی ہے، ایسی ہے. میری ساس ایسی ہے، ایسی ہے. ہمیشہ ساس کی برائیاں. اور ساس جہاں بھی بیٹھے گی، جٹھانی جہاں بیٹھے گی اپنی دیورانی کی برائیاں، دیورانی جہاں بیٹھے گی اپنی جٹھانی کی برائیاں. بھائی یہ کیا ہو رہا ہے معاشرے؟ ساس سے بندہ پوچھے کہ جب آپ نے اس کو اپنی بہو کے لیے چنا تھا اس وقت تو تم اس کے بغیر روٹی نہیں کھاتی تھی. میں نے خود سنا ہے، آپ نے کانوں سے سنا ہے. ایک سسر صاحب بہو کو چن لیا کہ جی یہ میرے بیٹے کے لیے دے دے، رشتہ ہو چکا ہے. اب ہر ہفتے کے بعد ان کے گھر میں جا رہا ہے. بھائی آپ کیا کرنے جاتے ہیں؟ کہتا ہے مجھے بیٹی کے بغیر روٹی نہیں اندر جاتی ہے. کہتا ہے مجھے بیٹی کے بغیر روٹی نہیں اندر جاتی ہے. عیدیں بیچ رہی ہوتی ہے، شبراتیں بیچ رہی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ بھیج رہی ہوتی ہے. اچھا اب وہی بیٹی بہو بن کے گھر میں آ جاتی ہے، ایک مہینہ نہیں گزرتا تو کہتی ہے یہ کالے منہ والی ہمارے گھر میں آ گئی ہے. کہتے نہیں کہتے ایسے؟ کہتے ہیں یہ کالے منہ والی ہمارے گھر میں آ گئی ہے، اور ایسی آئی ہے کہ ہمارے تو گھر سے پریشانیاں نہیں ختم ہوتی. پھر کہتے ہیں یہ پٹھے پاؤں والی ہے. ہمارے پنجابی عورتیں گاؤں میں کہتی ہیں، کہتے ہیں پٹھے پیروں والی ہے. اللہ اکبر، معاذ اللہ. کہتے ہیں یہ الٹے پاؤں والی ہمارے گھر میں آ گئی ہے. اس نے تو گھر کے جو ہے افراد کو اکٹھا نہیں رہنے دیا. بندہ اس سے پوچھے کہ آپ کو یہ توڑ توڑ کے اس کے منہ میں دیتی تھی آپ. کہتے مجھے ہضم نہیں ہوتی روٹی تیرے بغیر، اور اب وہ جیسے بہو بن کے آ گئی، اب اس میں کیا تمہیں نظر آنے لگ گیا ہے؟ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہم اس زبان کے بولوں سے، برے بولوں سے ہم بچ جائیں. ہم کبھی بھی کسی کے لیے برائی کے جملے استعمال نہ کریں. اس لیے ایک اللہ والے فرماتے ہیں میرے بیٹے، جب بھی تو اپنی زبان سے کوئی جملہ ادا کرے، جب بھی تو اپنے قلم سے کوئی جملہ لکھ دے، زبان سے جملہ دھیان سے بولنا، قلم سے جملہ دھیان سے لکھنا. جی ابا جی وہ کیوں؟ فرمایا میرے بیٹے اس لیے کہ زبان سے نکلے ہوئے بول اور قلم سے نکلے ہوئے جملے تجھے دو عدالتوں میں جو ہے بتانے پڑیں گے. کون سی؟ فرمایا میرے بیٹے ایک دنیا کی عدالت ہے، ایک کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی عدالت ہے. اس میں تجھے سچ ثابت کرنے پڑیں گے. تو اس لیے میرے عزیزوں، ہمارے حضرات اس زبان کی بڑی حفاظت فرماتے ہیں. پتہ تھا کہ اس سے نکلے ہوئے بول بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. بول نکلتے ہیں
بندہ فرش سے اٹھا کے عرش تک پہنچا دیا جاتا ہے، بول نکلتے ہیں، بندہ عرش سے اٹھا کے تہے زمین پہنچا دیا جاتا ہے، کوئی وقت نہیں رہتی ہے اس کی۔ یہ جو شیطان نے کیا تھا، شیطان کیسے بنا ہے؟ اللہ نے اپنے دل میں بات کو ڈال دیا، شیطان کیسے بنا ہے؟ حالانکہ یہ طاؤس الملائکہ تھا، فرشتوں کا مور، اس نے کائنات کے چپے چپے پہ سجدے کیے تھے، لیکن میرے رب کریم نے فرمایا اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اس نے ابا، انکار کر دیا۔ انکار کس سے کیا ہے؟ زبان سے جملے نکلنے کی دیر ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے جو طاؤس الملائکہ تھا اسی کو میرا رب فرما دیتا ہے فخرج منها فإنك رجیم، تو نکل جا، تو مردود ہے۔ یہ کس سے ہوا؟ زبان کے بولوں سے ہوا۔ تو اس لیے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے احفظ لسانک فی مجالست الناس، کہ آپ جب بھی لوگوں کے مجلس میں بیٹھ جائیں آپ اپنی زبان کی حفاظت کیا کریں۔ اور ہمارے حضرات اس کا بڑا احتیاط فرماتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک میں آتا ہے، روزانہ اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچتے اور فرماتے اے زبان تیری مہربانی ہے، تو میرا لحاظ کر لینا، اگر تو ٹھیک رہی میرا معاملہ ٹھیک رہے گا، اور اگر تو خراب ہو گئی میرا سارا معاملہ ہی خراب ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے صبح جب دن طلوع ہوتا ہے تو تمام جسم کے اعضاء اسی زبان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تیری مہربانی ہے، تو ہمارا خیال کر لینا، بولے کہ تو بھگتنا ہمیں پڑے گا۔ بھائی کوئی بندہ جو کسی کو گالی دے دے ماں بہن کی، تو گالی تو زبان سے نکلی ہے نا، تو تھپڑ چہرے کو کھانے پڑیں گے، ڈنڈے جسم کو کھانے پڑیں گے۔ اس لیے پھر یہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تیری مہربانی ہے ہمارا خیال کر لینا، بولے گی تو بھگتنا ہمیں پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے حضرات اس کا بڑا لحاظ کرتے تھے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ ہمارے اکابرین پورے ہفتے کے بعد بیٹھ کے اپنے پورے ہفتے کے کلام طویل خاموش رہتے تھے۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ حضرت آپ ہمیں کوئی نصیحت ہی فرمائیں تاکہ ہم آپ کی دیتے، بات کا جواب ہی نہیں دیتے، خاموش رہتے ہیں، کیونکہ ہم بات کا فضول باتیں کرتے ہیں اور اللہ والوں کو فضول باتیں کرنا اور ان کا جواب دینا پسند نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں اس کی صفت ابھی اللہ نے میرے دل میں آیت ڈال دی، سنیے۔ اللہ ایمان والوں کی نشانی بتاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ لغویات سے بچ کے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی، یہ صفت ہے۔ ہم نے اپنے حضرت میں دیکھی الحمدللہ، خاموش رہتے ہیں، نجی مجلس میں نہیں بولتے، خاموش رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے بھائی ہم بھی کچھ اپنی زندگیوں کا محاسبہ کر لیں۔ یہ مجالس منعقد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہاں کوئی بیان آپ کو سنانا کوئی مقصود نہیں ہوتا ہے کہ جناب ہم بیان کریں اور آپ کہیں نہیں کیا حضرت صاحب نے بیان کیا، یہ کیا بات سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمیں تو مطلب اس بات سے ہے کہ میں بھی نیکی پہ آ جاؤں، آپ حضرات بھی سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ ہمارے حضرت دستانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا مرد تو مرد ہیں
اس امت کے اندر عورتوں نے کتنی اپنی زبانوں کی حفاظت کی ہے. ذرا سنو، مزہ آ جائے گا بات سن کے. اور میری بیٹیوں، آپ بھی دل کے کانوں سے سننا. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کے سفر سے واپس آ رہا تھا. فرماتے ہیں تنہا تھی. فرماتے میں نے اس کو السلام علیکم کہا. فرماتے وہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور اس نے جلدی جلدی اپنے پردے کو ٹھیک کر لیا. فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے اس کو السلام علیکم، اس نے میرے سلام کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھی، سلام قولا من رب الرحیم. فرماتے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ فرماتی ہیں انہوں نے پھر میرے سوال کے جواب میں قرآن پڑھا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. پھر اس نے قرآن پڑھا. فرماتے میں سمجھ گیا کہ یہ راستہ بھولی ہوئی ہے. فرماتے میں نے اس سے پھر سوال کیا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے کدھر جانا ہے؟ فرماتے اس نے کہا، پھر قرآن پڑھا، ادخلوا المصر انشاء اللہ آمنین. فرماتے میں سمجھ گیا کہ یہ شہر جانا چاہتی ہے. فرماتے میں نے اس سے کہا کیا میں آپ کی رہنمائی کر دوں؟ اللہ اکبر کبیرہ. فرماتی ہے اس نے مجھ سے کہا واللہ یحب المحسنین. پھر قرآن پڑھے، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. فرماتے ہیں میں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا، اس کو اس پہ سوار کر لیا. فرماتے ہیں میں چلنے لگا اس کی مہار پکڑ کے. میں جیسے ہی جا رہا تھا راستے کے اندر میں نے کچھ اشعار پڑھنے شروع کیے. فرماتے ہیں اشعار پڑھنے کے اوپر مجھے تھوڑی تنبیہ کر دی. اس نے مجھے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اس نے کہا تم اشعار نہ پڑھو، اگر پڑھ رہی ہے تو اللہ کا قرآن پڑھو. اللہ اکبر کبیرہ. اگر پڑھ رہی ہے اللہ کا قرآن پڑھو. فرماتی کہ آپ یہ تو بتاؤ کہ آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے اس نے پھر اس کے جواب میں قرآن پڑھا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. فرماتے میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے موجود ہیں. پھر فرماتے میں نے اس سے پوچھ لیا اور آپ کے گھر میں کیا کیا کچھ ہے؟ فرماتے پھر اس نے قرآن پڑھا. اللہ اکبر کبیرہ کہ آپ ان باتوں میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں، وہ سوال کیوں پوچھتے ہیں جس کے آپ کا کوئی مقصود نہیں ہے. فرماتے میں چپ ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے حتیٰ کہ ہم شہر میں پہنچ چکے ہیں. فرماتے میں نے ان سے پوچھا، مجھے ایک قافلہ نظر آ گیا جو حج کے آثار ان پر نمایاں تھے. فرماتے میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کے بیٹوں کے نام کیا ہے؟ فرماتے پھر اس نے قرآن پڑھا، ابراہیم اسماعیل و اسحاق. فرماتے میں سمجھ ابراہیم اسماعیل اور اسحاق ہیں. فرماتے اللہ اکبر میں نے جو آواز دے دی تو میں نے دیکھ لیا 3 نوجوان بچے چلتے ہوئے میری طرف، ان کے چہروں سے عیاں ہو رہی تھی. فرماتے جو میرے پاس آ گئے انہوں نے اپنی امی کو دیکھ لیا، خوش ہو چکے ہیں. فرماتے ہیں ان کی امی اتر کے اپنے قافلے میں شامل ہو چکی ہے. فرماتے ہیں پھر اس نے اللہ اکبر کبیرہ اپنے بچوں سے کہا کہ میرا اس بندے کا کچھ اکرام کرو. فرماتے پھر اس نے قرآن پڑھا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بچے سمجھ گئے. فرماتے میں نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی چیز کی طرف نہیں ہے. فرماتے ہیں پھر اس عورت نے مجھ سے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ. ہم آپ کو کچھ نہیں کر رہے، ہم آپ کو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم آپ کو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں انہوں نے میرا اکرام تو کر دیا. میں نے اس کے بچوں سے پوچھ لیا، میں نے کہا یہی ہے کہ تمہاری ماں چیز کیا ہے؟ میں نے اس سے جو بھی بات کہی اس نے میری جواب میں قرآن ہی پڑھا ہے، اس نے کوئی دوسرا جملہ استعمال نہیں کیا. یہ کیا وجہ ہے؟
फरमाते हैं उसके बच्चों ने कहा हमारी माँ कुरान की हाफिजा है, हदीस पाक की आलिमा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसके दिल के अंदर इतना खतरा मौजूद है कि कहीं मेरी जुबान से गलत जुमला ना निकल जाए। जुबान से गलत जुमले निकलेंगे, कल क़यामत के दिन रब्बे करीम की बारगाह में पेश होंगे, मुझे उन जुमलों का जवाब देना पड़ेगा, मुझे उन जुमलों का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए हमारी माँ 40 साल से, पिछले 40 साल से अल्लाह अकबर कबीरा जब भी बोलती है कुरान ही बोलती है। चाहती है कि कल क़यामत के दिन जब मेरा नामा अमाल खुलेगा तो मेरे नामा अमाल में कुरान कुरान होगा। तो इसलिए मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे अजीज नौजवान भाइयों, अगर औरत अपनी ऐसी जुबान की हिफाजत कर सकती है तो फिर हम भी तो कर सकते हैं, फिर हम भी तो कर सकते हैं। तो आज नियत कर लो कि आज के बाद इस जुबान से गलत बोल नहीं बोलेंगे, हम झूठ कभी भी नहीं बोलेंगे, हमेशा सच बोलेंगे। जी हाँ, एक और बात सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों का और हिंदुओं का एक जमीन का तनाजा हो गया, जमीन का तनाजा हो चुका है। जब तनाजा हुआ, हिंदू कहते हैं हमारी है, अल्लाह अकबर कबीरा। फिर मुसलमानों ने कहा हम इस जमीन पर कब्जा करेंगे, हम इस पर मस्जिद बनाएंगे। हिंदुओं ने कहा हम कब्जा करेंगे, हम इस पर मंदिर बनाएंगे। अब ये मजहब का रंग इख्तियार कर चुका है, हत्ता का मसला अदालत में पहुंच चुका है। जब अदालत में पहुंचा तो अंग्रेजों ने कहा हमारी जगह है, मुसलमान कब्जा करना चाहते हैं। मुसलमान कहते हैं हमारी है, हिंदू कब्जा करना चाहते हैं। जब ऐसी बात कह दी तो अंग्रेज जज ने कहा कोई ऐसा बंदा है कि जो हकीकत हाल से वाकिफ हो और हम उसको बुला ले और वो जो बात करे आप दोनों को मंजूर हो। तो हिंदुओं ने कहा जी बिल्कुल ऐसा बंदा है। जी कौन है? उन्होंने कहा मुसलमानों के आलिम है मुफ्ती इलाही बख्श कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, तो वो उनको सारी हकीकत का पता है। कहा अच्छा, तो कहा अगर हम उनको बुला लें तो वो जो बात करेंगे आपको पसंद है? कहा जी बिल्कुल हमें पसंद है। कहा बहुत अच्छा है। मुफ्ती साहब को आवाज बुला लिया गया अगली तारीख के ऊपर। अब मुसलमान बड़े खुश हैं कि जी मुफ्ती साहब मस्जिद बनाने की बात करेंगे, फैसला हमारे हक में हो गया। हिंदू नाराज है, अपने बंदों से कह रहे तुम कितने बेवकूफ लोग हो कि तुमने एक मुसलमान आलिम का नाम नहीं दिया तो वो तो मिलेगा। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, तारीख आ चुकी है, मुसलमान कटहरे में खड़े हैं, हिंदू कटहरे में खड़े हैं। अब क्या हुआ? अंग्रेज जज ने सवाल किया, मुफ्ती साहब भी आ चुके हैं। कहा मुफ्ती साहब ये दो फरीकैन में तनाज़ है, मुसलमान कहते हैं जगह हमारी है, हिंदू कहते हैं हमारी है, आप बताएं जगह किसकी है? मुफ्ती साहब ने फरमाया ये जगह हिंदुओं की है। अल्लाह अकबर, ये जगह हिंदुओं की है। कहा मुफ्ती साहब ये कहते हैं हम वहां मंदिर बनाएंगे। मुसा फरमाते भाई जब मालिक की मिलक होती, मलकियत होती है तो मालिक को अपनी मिलक के अंदर तसर्रुफ करने का पूरा हक हासिल होता है। जब ये उनकी मिलक है वो वहां मंदिर बनाए या घर बनाए, कोई इनको मना नहीं कर सकता है। अब क्या हुआ जरा सुनो, अंग्रेज जज ने फैसला लिखा। उसने कहा आज मुसलमान हार गए मगर इस्लाम जीत गया, इस्लाम जीत गया। अल्लाह अकबर कबीरा। जब अंग्रेज जज ने यह फैसला सुनाया, जो हिंदू मजमे में थे उन्होंने कहा जज साहब आपने तो अपना फैसला सुना दिया, हमारा भी फैसला सुनो। पहली बात तो यह है कि हम कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं, और दूसरी बात यह है कि इस जगह के ऊपर हम अपने हाथों के साथ मस्जिद तामीर करेंगे। अल्लाह अकबर। ये होते हैं जुबान के बोल। जब बंदा इन बोलो इस जुबान से अच्छे जुमले के निकालता है, अच्छी बात करता है, तो मेरे दोस्तों फिर वो असर छोड़ते हैं, फिर वो असर रखते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अल्लाह से दुआ है जो अर्ज कर दिया अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा दे, और अल्लाह ताला हमें इस जुबान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा दे। इसलिए हमारे बड़ों ने पते की बातें कही है कि मेरे बेटे आप जब भी दोस्तों की मजलिस में, लोगों की मजलिस में बैठ जाए तो आप अपनी जुबान की हिफाजत कर लिया करें। तो यही नसीहत ये फकीर आप सबको भी करता है, तो अपनी बहनों बेटियों को भी करता है कि मेरी बेटियों मेरी बहनों जब भी मजलिस में बैठो
कभी भी इस जुबान के बोल से किसी दूसरे का दिल ना दुखाओ, कभी भी दिल ना दुखाओ, कभी भी दिल ना दुखाओ। इसलिए किसी ने कहा मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे, दादे जो कुछ देता, पर किसी का दिल न डावी, रब दिलों के विच रहता। दिलों में अल्लाह रहते हैं और हम दूसरों के दिल ही तोड़ रहे होते हैं। और फिर हम ये समझते हैं कि हम जनाब विलायत के आला दर्जे पे फायद हो जाएंगे। कभी भी जो बंदा दूसरों के दिल दुखाता है, उसको कभी भी विलायत का नूर हासिल नहीं हो सकता है, कभी भी हासिल नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह कि वो पत्थर खा के दुआएं देते थे, पत्थर खा के दुआएं देते थे। अल्लाह अकबर। मेरे महबूब ने ताइफ में पत्थर खाए हैं और फिर दुआएं दी हैं। कहा अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। अल्लाह ये तेरे नबी को पहचानते नहीं है, ऐ अल्लाह तुझे हिदायत दे दे। अगर इनकी किस्मत में हिदायत नहीं तो इनकी नस्लों में हिदायत जारी कर दे। अल्लाह। तो इसलिए मेरे भाइयों मेरी बेटियों, आज हम तौबा कर ले अपने गुनाहों से कि रब्बे करीम पीछे जो हो गया आइंदा नहीं होगा, आइंदा नहीं होगा। तो अभी ये फकीर तौबा के कलिमात पढ़ाता है, सब साथी पढ़ लो, मेरी बेटियां बहनें भी पढ़ ले। और यही कलिमात बैत के कलिमात भी है। जो साथी बैत होना चाहते हो वो बैत की नीयत से पढ़ ले, वो बैत हो जाएंगे। तो जो ये फकीर पढ़ाए मेरे पीछे पीछे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु व रसूलुहु अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन कलिमात को पढ़ने से हम तो बताए हो चुके हैं, जिन बेटियों बहनों जिन दोस्तों ने बैत की नियत की वो बैत हो चुके हैं, सिलसिले में दाखिल हो चुके हैं। और जो चूंकि हमारा बयान लाइव चल रहा है, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और सुना जा रहा है, तो जो उन अहबाब ने कलिमात पढ़े तो फकीर ने उनको भी नियत में ले लिया था, तो वो भी बैत हो चुके हैं, सिलसिले में दाखिल हो चुके हैं। अब चंद आमाल है उनको पाबंदी से करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जिंदगी से गुनाहों के खोट को अपनी रहमत से खत्म फरमा देगा। जी हाँ, वो आमाल सुन लो और पाबंदी से करना। एक पहली चीज सुबह शाम 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। सुबह शाम 100 मरतबा सोने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोनी जात पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो, पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। तीसरा, रोजाना एक पारा तिलावत करो। अब अगर मेरी बेटियां बहनें तो पढ़ लेती हैं, मर्द नहीं पढ़ते हैं, तो बेटियां आपको एक ही पारा पढ़ना, इससे कम नहीं पढ़ना, आपको इजाजत नहीं है। और मर्द हजरात को थोड़ी रुखसत है कि वो जितना आसानी से पढ़ सके उतना पढ़ लिया करें, लेकिन कुरान रोजाना पढ़ा जरूर करें। और इसी तरह चौथी चीज है, चलते फिरते उठते बैठते दिल के अंदर सोने अल्लाह की याद को बसा के रखें, ठीक है ना। हाथ काम काज में मशगूल हो, दिल अल्लाह की याद में मशगूल हो। हाथ तार वाल दिल यार वाला है। वो गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उठ फरीदा सुतिया ते झाड़ू दे सुता, तेरा रब जागदा तेरी डाडे नाल परी है। वो पता है, वो जो कहता है ना सुता उठ, वो इस इंसान को नहीं कहते कि तू उठ, वो अंदर जो दिल है ना, इस दिल को कहते हैं। और सुतिया दिला उठ जा, सुतिया दिला उठ जा, और यार उठ जा। अल्लाह वो सुते दिल को कहते हैं, सोए दिल को कहते हैं। और पांचवी चीज मुराकबा करना है,
मुराकबे का तरीका बड़ा आसान है, आधा घंटा सुबह आधा घंटा रात अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और ये ख्याल करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत आ रही है, हमारे दिलों में सिमा रही है, दिलों की जुल्मत स्याही दूर हो रही है और दिल मुनव्वर होके झूम झूम के सोने अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये दिल कह रहा है और हम सब बैठे सुन रहे हैं, जुबान से नहीं पढ़ना है, अल्लाह दिल से महसूस करना है कि दिल अल्लाह अल्लाह बोल रहा है और हम बस बैठे सुन रहे हैं। नक्शबंदियों का यही फायदा है? कोई लंबी लंबी तस्वीर नहीं पढ़ती, बस कहते हैं दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख लिया है। हाँ, बस ये फायदा है। हाँ, वो जिनका इश्क सादिक हो वो कब फरियाद करते हैं, वो जिनका इश्क सादिक हो वो कब फरियाद करते हैं। लबों पर मोहर खामोशी दिलों में याद करते हैं। मोहब्बत वाले दिल से अल्लाह को याद करते हैं, दिल से अल्लाह को याद करते हैं। तो इसलिए इन आमाल को पाबंदी से करना है। और बकिया जो दो नसीहतें सैयदना लुक़मान और फिर छठी चीज राब्ता शेख है, फिर इस फकीर से राब्ता रखना है। उसका बेहतरीन जरिया फोन है, कॉल कर ले, मैसेज कर ले, या ये मजलिस जिक्र है, ठीक है ना। हाँ, अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे हज़रत मौलाना अताउल्लाह साहब को, सुभान अल्लाह, और हमारे इन अहबाब को कि जिन्होंने ये फिक्र कर ली और यहाँ मजलिस जिक्र शुरू हो गई। मैंने अपने हजरत को बताया, हजरत ने ढेरों दुआएं दी, अभी हज से तशरीफ लाए तो मैंने अर्ज किया तो ढेरों दुआएं दी हजरत ने, बड़े खुश हुए। तो भाई एक तकाजा और है आप साथियों के सामने, दो तकाजे हैं। एक तो ये है कि मेरी बेटियां बहनें भी सुने और आप भी, कि आइंदा जब मजलिस जिक्र हो तो आप सब मेरे भाई और मेरी बहनें जो है अपने साथ एक एक बंदा और एक एक औरत, मेरी बेटियां बहनें साथ जरूर लेके आ जाए। क्या ख्याल है, ले आएंगे? हाँ, हर बंदा अपने साथ, सिर्फ एक बंदा, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, कितना? एक बंदा बस। ये है कि नवंबर के अंदर 15, 16, 17 नवंबर को हमारे जंग का इज्तिमा हो रहा है, सालाना इज्तिमा, ठीक है भाई। तो उसके लिए समड़ियाल से सिर्फ एक बस का तकाजा है, सिर्फ एक बस का, ठीक है। बस में कितने लोग बैठ जाते हैं? 50-60, ठीक है। आप कितने बैठे हैं? ठीक है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वहां मेरी बेटियां बहनें भी जा सकती हैं अपने घर के माहर मर्दों के साथ, ठीक है। जो मेरी बेटियां बहनें जाना चाहे अपने घर के मर्दों को साथ ले ले। हमारे हजरात से मौलाना अताउल्लाह साहब है, ये हजरत कारी ताहिर साहब बैठे हैं और कारी निसार साहब है, ये साथी है। आप शफाक साहब हैं, तो आप इन हजरात से राब्ता कर लें। मौलाना फयाज साहब बैठे हैं, तो इस तरह राब्ता कर लें और अपने अपने नाम अभी से जमा करें, अभी से करेंगे, फिक्र कर लेंगे इंशाल्लाह। एक बस निकालना कोई मुश्किल नहीं है। जुमेरात को, जुमे से इज्तिमा शुरू होगा, जुमेरात को यहाँ से काफिले इंशाल्लाह हम रवाना करेंगे। इंशाल्लाह नारोवाल से भी जाएगा, जफरवाल से भी जाएगा, सियालकोट से भी जाएगा, इंशाल्लाह सारे शहरों से इंशाल्लाह बस से जाएगी। इंशाल्लाह ये फकीर जा रहा है शहर शहर और सब में ये तकाजा रख रहा है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह एक बस तो हो जाएगी ना, इंशाल्लाह होंगे। तो वहां की बहारें देखना क्या होगी, है। अभी आपने बयान सुना ना, मुझे मेरे अल्लाह की रहमतों से उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जरूर दिलों में असर डाला है, अल्लाह ने जरूर डाला है। तो अंदाजा करो कि हम जैसे निकम्मे बंदे जो हजरत शेख की जूतियों में भी बैठने के काबिल नहीं, उनकी जूतियों में भी बैठने के काबिल नहीं है, अगर हमसे कुछ बात निकल जाए उनकी बरकत से निकल रही है, मेरे अल्लाह की रहमतों से निकल रही है, तो अगर दिलों में अल्लाह नरमी और अमल के जज्बे अगर अल्लाह बेदार फरमा रहे हैं, तो अगर हम नकल हैं, अगर हम असल के कदमों में जाके बैठेंगे तो अल्लाह कितना अता फरमाएगा, है भाई, ठीक है ना। तो वहां जाके देखोगे आपको पता चलेगा कि जैसे गोया हम जन्नत में आ गए हैं। ऐसा माहौल होता है, आहो पुकार, रो रहे होते हैं,
ساتھی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ ابھی سے میرے علماء ساتھی جو ہے میرے ساتھ حضرات کا نام لکھیں، جمع کریں تاکہ بس نکل جائے، اور اگر زیادہ ہو جائے تو سبحان اللہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ نماز کتنے بجے؟ 7:30۔ تو آپ نے مجھے بتایا، میں سمجھا کہ نماز 7:45 ہے۔ چلے ابھی پھر ساتھی رخصت دے دیں تھوڑی سی تاکہ ہم ذکر کر لیں 2-3 منٹ، ٹھیک ہے بھائی؟ جی ہاں، مراقبہ فرماؤ۔ میری بیٹیاں بہنیں بھی مراقبہ فرمائیں، اپنی اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سر کو جھکائیں اور یہ خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دلوں میں سما رہی ہے، دلوں کی ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل منور ہو کے جھوم جھوم کے کہہ رہا ہے دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فیروزہ یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، ہے میری گات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العالی محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے حال پر اپنی رحمت کی نظر فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر کا معاملہ فرما، میرے مالک، میرے مولا، میرے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، میرے اللہ ہمارا حال تو ایسا ہے، ہم صبح توبہ کرتے ہیں، شام توڑ بیٹھتے ہیں، شام توبہ کرتے ہیں، صبح توڑ بیٹھتے ہیں۔ کریم آقا، یہ سلسلہ کب تک آخر چلتا رہے گا؟ اے اللہ، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرما اور ہم اس توبہ پر استقامت عطا فرما۔ میرے مولا، ہم تو دو بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اے اللہ کل قیامت کے دن اولین و آخرین جمع ہوں گے، اے اللہ ہم وہاں کی ذلت کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اے اللہ وہاں کی ذلت کیسے برداشت کر سکیں گے؟ برداشت نہیں ہوتی ہے، اے اللہ ہم جہنم کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ اے اللہ ہم جہنم کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ میرے مالک ہمارے ساتھ رحم فرما، اے اللہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے زبان کے بولوں کو معاف کر دے، اے اللہ جو ہم نے آج تک غلط سلط بول لیا، جو کچھ بھی ان سے لغزشیں ہو گئی، ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ میرے مالک اے اللہ ہماری بہنیں بیٹیاں بھی آئی بیٹھی ہیں، میرے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ جہاں عورتیں چل کے چلی جائے لوگ تو قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں، اے اللہ یہ بہنیں بیٹیاں چل کے آئی بیٹھی ہیں، اے اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اپنی رحمت سے ان میرے بیٹیوں بہنوں اور میرے بھائیوں کے دلوں میں جو
جو جو تمنائیں ہیں اپنی رحمت سے پوری فرما، اے اللہ اپنے فضل سے پوری فرما، قریب پر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اے اللہ جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، میرے مولا اولاد کے دکھ اور غموں سے محفوظ فرما، میرے مالک بندہ اپنے غم تو سہ لیتا ہے لیکن اولاد کے غم نہیں سہے جاتے، اے اللہ اولاد کے دکھ نہیں سہے جاتے، رب کریم مہربانی فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، میرے آقا کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، میرے مولا وہ مائیں بچوں کو گود میں دودھ پلانے کی بجائے اے اللہ ان کی اپنی گود میں ان کی لاشیں اٹھائی پھر رہی ہے، میرے مالک میرے اللہ یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے چیتھڑے اڑائے جا رہے ہیں، اے اللہ تو رحم فرما، اے اللہ تو رحم فرما، میرے آقا غم کی رات بڑی لمبی ہو گئی ہے، اے اللہ خوشیوں کی صبح لے آ، اے اللہ خوشیوں کی صبح لے آ، میرے مالک اے اللہ میرے مولا رحم و کرم والا معاملہ فرما، اے رب کریم اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، اے اللہ جہاں اللہ اللہ ہوتی ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اقامت دین کی کوششوں کرنے والی جماعتوں کی حفاظت فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، کریم آقا اپنی رحمت سے ہم مسکینوں کو بار بار حرمین شریفین کی ادب والی حاضری عطا فرما، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ یہ جو خیر کا چشمہ جاری ہو گیا اے اللہ اس کو تعصب قیامت جاری و ساری فرما، اور اس کے فیض سے یا اللہ پورے علاقے اور پورے شہر کو یا اللہ مستفید فرما، اور پورے شہر اور دیہاتوں کے لوگوں کو متوجہ فرما، اے اللہ متوجہ فرما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الرحيم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم